رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول اللہ صدق اللہ العظیم۔ سب دوست احباب جو دائیں بائیں کھڑے ہیں، جو بیٹھے ہیں، بآواز بلند ایک مرتبہ نماز والا درود شریف بلند آواز سے تلاوت فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ واجب الاحترام معزز دوستو، بزرگوں، بھائیو، پشاور شہر کے عظیم رہنماؤں اور حضرات علماء کرام اور آپ حضرات نے ماشاءاللہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی صاحب، ان کا جو شیلا خطاب سماعت فرمایا، دعا فرمائیں جو حضرت نے خطاب فرمایا ہے اللہ پاک ہم کو عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ نہیں بلند آواز سے کہہ دیں آمین۔ ماشاءاللہ حضرت نے پشاور کی کمی بھی پوری کر دی اور پنجاب کی کمی بھی پوری کر دی، کہو الحمدللہ۔ میں نے ماشاءاللہ حضرت کا یہ شیریں بیان آج پہلی مرتبہ سنا ہے۔ میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا فرمائیں اللہ پاک حضرت کے علم، عمل، عمر میں برکتیں عطا فرما دیں۔ حضرت شیریں بیان ہوں گے تو ہمارا یہاں پہ آنا آسان ہو جائے گا نا بھائی، کیونکہ آپ ان کو انشاءاللہ شیریں زبان ان کی سنیں گے، پھر آپ ہمیں بھی سننا سمجھ جائیں گے۔ بہر کیف میں نے زیادہ وقت آپ حضرات کا نہیں لینا، صرف چند باتیں آپ حضرات سے کرنی ہیں اور وہ ہمارے عقیدے کے ساتھ منسوب ہے۔ آپ حضرات جتنے بھی تشریف فرما ہو، پوری محبت کے ساتھ یہ ارادہ کر لیں کہ ہم انشاءاللہ دعا کے اختتام پر جائیں گے۔ بلند آواز سے کہہ لیں انشاءاللہ تشریف رکھیں گے اور چند باتیں اس طالب علم سے سماعت فرما لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان عرش سے دو اعلیٰ اور افضل جماعتوں کا انتخاب کیا ہے۔ ایک جماعت کو انبیاء کی جماعت کہتے ہیں اور ایک جماعت کو صحابہ کی جماعت کہتے ہیں۔ آسمان عرش سے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کا بھی انتخاب کیا اور آسمان عرش سے اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کا بھی انتخاب کیا۔ وہ اللہ جانتا تھا کہ میں نے کس کس کو نبوت دینی ہے، وہ اللہ جانتا تھا کہ میں نے کس کس کو صحابی بنانا ہے۔ نہ تو کوئی اپنی مرضی سے نبی بن سکتا ہے، نہ کوئی اپنی مرضی سے صحابی بن سکتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، علماء کرام کا بھی عقیدہ ہے، ہمارے اسلاف کا عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان عرش سے انبیاء کا انتخاب کیا اور پھر صحابہ کا انتخاب کیا۔ اب انبیاء کس کا انتخاب ہے؟ بولو، خدا کا انتخاب ہے، اور صحابہ کس کا انتخاب ہے؟ خدا کا انتخاب ہے۔ اگر کوئی آج 1400 سال گزرنے کے بعد صحابہ کرام پہ اعتراض کرے گا، انبیاء پہ اعتراض کرے گا، تو وہ گویا صحابہ پہ اعتراض نہیں کر رہا، وہ نبیوں پہ اعتراض نہیں کر رہا، وہ خدا کے اوپر اعتراض کر رہا ہے۔ اور جو خدا کے اوپر اعتراض کرے وہ کائنات میں مسلمان کہلانے کا حق، بولو بھائی، وہ مسلمان، ہم کافر نہیں کہتے۔ کافر حضرات علماء کرام کہیں گے، کافر مفتیان کرام کہیں گے جو فتویٰ دیں گے۔ میں تو طالب علم ہوں، جو صحابہ کے اوپر اعتراض کرے وہ مسلمان نہیں۔
جو نبی پہ اعتراض کرے وہ مسلمان نہیں، جو صدیق اکبر کی صداقت پہ اعتراض کرے وہ مسلمان نہیں، جو عمر کی عدالت پہ اعتراض کرے وہ مسلمان نہیں، جو حضرت عثمان پہ اعتراض کرے وہ مسلمان نہیں، جو علی المرتضیٰ پہ اعتراض کرے وہ مسلمان نہیں، جو صحابہ اہل بیت پہ اعتراض کرے وہ مسلمان نہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، جب لفظ صحابہ بولا جا رہا ہو تو اس میں اہل بیت بھی شامل ہے، اہل بیت بھی شامل ہے۔ کس نے اختیار دیا ہے بے تمہیں؟ جو اٹھتا ہے اسے شلوار پہننے کا ڈھنگ نہیں آتا، بے شک اسے نالا باندھنے کے سلیقے نہیں آتے، اور وہ ریسرچ کرتا ہے صحابہ کے ایمان پر۔ تم کون ہوتے ہو صحابہ کے اوپر اعتراض کرنے والی؟ حیثیت کیا ہے تمہاری؟ وقار کیا ہے تمہارا؟ کون جانتا ہے تمہیں؟ یاد رکھو، آج میں پشاور کی سرزمین پر نمک منڈی چوک پر اعلان کر کے جا رہا ہوں، صحابہ پہ اعتراض صحابی کر سکتا ہے، غیر صحابی اعتراض نہیں کر سکتا۔ یہ دعویٰ ہے ہمارا۔ حضرات علماء کرام تشریف فرما ہے، صحابہ پہ اعتراض کون کر سکتا ہے؟ صحابی کر سکتا ہے، غیر صحابی صحابہ پہ اعتراض نہیں کر سکتا۔ بولیے بلند آواز سے۔ چلے، اگر آپ حضرات بیدار ہیں، جاگ رہے ہیں، تو یہاں پہ میں ایک مسئلہ بھی بتا دوں اور اس مسئلے کے ساتھ صحابہ کی عظمت بھی بتا دوں۔ امام صاحب مسجد میں نماز پڑھا رہے ہوں، توجہ ہے بھائی، تو پیچھے صف میں مقتدی کھڑے ہوں، امام صاحب نے 4 رکعت والی نماز شروع کی ہے، 2 رکعتوں کے بعد بھول گئے، کھڑے ہونا تھا، سلام پھیرنے لگے، یا نماز میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو علماء سے پوچھئے، امام صاحب کو نماز کی حالت میں لقمہ وہ دے گا جو ٹوٹیوں پہ وضو کر رہا ہے؟ بولیے نا بھائی، کون لقمہ دے گا؟ جو مسجد میں ابھی جوتیاں اتار رہا ہے؟ کون لقمہ دے گا جو مسجد کے صحن میں گھوم رہا ہے؟ کون امام صاحب کو لقمہ دے گا جس نے ابھی وضو کرنا بھی باقی ہے؟ کون امام صاحب کو لقمہ دے گا؟ پھر علماء سے پوچھئے، لقمہ امام کو نماز کے اندر وہی دے سکتا ہے جو جماعت کے اندر ہوگا، صحابہ پہ اعتراض بھی وہی کر سکتا ہے جو جماعت صحابہ میں شامل ہوگا۔ جو جماعت صحابہ میں شامل نہیں وہ صحابہ پہ اعتراض نہیں کر سکتا۔ بے شک بے شک بے شک۔ معاویہ کا نام آیا، کہو سبحان اللہ۔ کون معاویہ؟ آسمان رشد و ہدایت کا چمکنے والا وہ ستارہ معاویہ ہے۔ مشرق ہوگا معاویہ چمکے گا، مغرب ہوگا معاویہ چمکے گا، شمال ہوگا معاویہ چمکے گا، نانا فرش ہوگا معاویہ چمکے گا، عرش ہوگا معاویہ چمکے گا۔ مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، متقون صحابہ، فائزون صحابہ، کامیاب صحابہ، کامران صحابہ، جنتی صحابہ۔ کہو سبحان اللہ۔ جن جن کا عقیدہ ہے صحابہ جنتی ہے یا نہیں؟ اگر صحابہ جنتی نہیں ہے، نمک منڈی والوں پھر لکھ لو، کائنات میں کوئی بھی جنتی نہیں ہے۔ اگر صحابہ جنتی نہیں ہے، اگر آپ سارے محبت سے سبحان اللہ کہے تو ایک جملہ اور دے دوں، سبحان اللہ۔ ادھر والے بھی کہہ دو سبحان اللہ، ادھر والوں بھی کہہ دو سبحان اللہ، اسٹیج والے بھی کہہ دو سبحان اللہ۔ طالب علم کے ساتھ جڑو گے بھائی تو میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں، اٹھاؤ علماء کی مفسرین کی کتابیں۔ یہ کون ہے؟ انہیں حضرت انس کہتے ہیں۔
کہتے ہیں میں نے 8 سال امام الانبیاء کے پاس گزارے. توجہ کا طالب ہوں بھائی, 8 سال امام الانبیاء کی خدمت میں گزارے. میں نے مصطفیٰ کے جسم اثر پہ مکھی بیٹھی ہوئی نہیں دیکھی. حضرت مصطفیٰ کے بدن پہ مکھی نہیں بیٹھتی, میرے مصطفیٰ کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتی. میں نے کہا پروردگار مکھی کیوں نہیں بیٹھتی؟ فرمایا مکھی جنت میں نہیں, مکھی جنت میں. بولو بولو بھائی, مکھی جنت میں نہیں. کیوں؟ جو چیز جنت میں نہیں وہ مصطفیٰ کے پاس نہیں, جو مصطفیٰ کے پاس ہے وہ جنتی بن جاتی ہے. جو جنت میں نہیں ہے وہ مصطفیٰ کے پاس نہیں ہے. جو مصطفیٰ کے پاس ہے وہ کون ہے؟ مصطفیٰ کے پاس صدیق ہے تو جنتی ہے, مصطفیٰ کے پاس عمر ہے تو جنتی ہے, مصطفیٰ کے پاس عثمان ہے تو جنتی ہے, علی ہے تو جنتی ہے. میں نے کہا پروردگار جو پاس ہوں وہ جنتی بن جاتے ہیں, جو کندھوں پہ بیٹھ جائے جو پاس ہو وہ جنتی بن جاتے ہیں, جو کندھوں پہ بیٹھ جائے. اللہ کہتا ہے میرے محبوب ان کو بتا دو جو تمہارے پاس آ جائے وہ جنتی بن جاتا ہے, جو تمہارے کندھوں پہ بیٹھ جائے وہ جنت کے نوجوانوں کا سردار بن جاتا ہے. جو پاس آ جائے وہ جنتی ہوتا ہے, جو کندھوں پہ آ جائے وہ جنتی نوجوانوں کا سردار ہوتا ہے. پشاور والوں میں ہاتھ جوڑ کے آپ حضرات کے سامنے ریکویسٹ کر رہا ہوں, طالب علم کا جملہ ضائع نہ کرنا. پروردگار جو میرے نبی کے پاس آ جائے وہ جنتی ہوتا ہے, جو کندھوں پہ آ جائے وہ جنت کے نوجوانوں کا سردار ہوتا ہے. اے آقا یہ بھی تو بتائیں جس کے کندھوں پہ آپ آ جائیں, جس کے کندھوں پہ آپ آ جائیں. تو اللہ کہتا ہے پشاور والے سبحان اللہ کہیں گے تو جملہ سنا دینا, پیچھے والے بھی کہیں گے تو پھر سنا دینا. طالب علم کا جملہ یاد کر لو, اپنے دل کی تختی پہ لکھ لو. کل پوچھیں گے پنجاب سے ایک طالب علم آیا تھا, اس نے یہ باتیں کی, سبھی باتیں تو یاد نہیں, یہ جملہ تو یاد کر کے جانا کہ وہ کہہ کے گیا تھا جو نبی کے پاس آ جائے وہ جنتی ہوتا ہے, جو نبی کے کندھوں پہ آ جائے وہ جنتی نوجوانوں کا سردار ہوتا ہے, اور جو جس کے کندھوں پہ میرا محبوب آ جائے. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب یہ کیا ہے؟ اے میرے پروردگار اس کو منبر کہتے ہیں, اس کو محراب مصطفیٰ کہتے ہیں. اچھا یہ کیا ہے؟ اے آقا یہ میں میرے پروردگار یہ میرے محبوب کا حجرہ مبارک ہے. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, من ریاض الجنہ. علماء سٹیج پر موجود ہیں, میں طالب علم یوں کہوں تو بے جا نہیں ہوگا. منبر سے لے کر نبی کے حجرے تک جتنی جگہ ہے بولو وہ کیا ہے؟ جنتی. سبھی بولو, سبھی بولو. جنتی. اے اللہ جو بلند آواز سے بولے اسے اسی سال اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما دے. ایک بار بلا مولا سرکار دے بوہے تے, ایک بار بلا مولا سرکار دے بوہے تے. اللہ فرماتے ہیں میں نے پشاور والوں تمہیں بلا لیا, پھر وہاں آ کے کیا کہو گے؟ یا اللہ ہم سارے پشاور والے جب وہاں آ جائیں گے پھر یہ کہیں گے اب جان نکل جائے غم خار کے بوئے تے. یا اللہ اب آ گئے ہیں نا, اب ہم نے واپس نمک منڈی نہیں جانا,
آہستہ بولتے ہو بھائی ڈر گئے ہو؟ گھبرا گئے ہیں جی حضرت؟ نہیں گھبرائے؟ ماشاءاللہ اللہ لے جائے گا انشاءاللہ، پھر لے آئے گا، پھر لے جائے گا، کیونکہ ہمارا تعلق ان اکابرین کے ساتھ ہے جنہوں نے 18 سال مصطفیٰ کے روضہ کے سائے میں بیٹھ کر درس حدیث دیا ہے۔ تم کہتے ہو مدرسے کی بات کرتے ہو، یونیورسٹی کی بات کرتے ہو، کس کالج کی، کس مدرسے کی بات کرتے ہو؟ آؤ آج میں پشاور کی سرزمین پہ اعلان کر کے جا رہا ہوں، علماء دیوبند نے مصطفیٰ کے ساتھ محبت کی سند، صحابہ کے ساتھ محبت کی سند، اہل بیت کے ساتھ محبت کی سند کسی مدرسے سے حاصل نہیں کی، مصطفیٰ کے روضے کے سائے سے حاصل کی ہے۔ سر پکت سر بلند، عزت مند غیرت مند، جرأت مند غیرت مند، اکابرین علماء دیوبند۔ یہ چائے مجھے پلا کے گرم کر رہے ہیں، ایک ایک کپ انہیں بھی پلا دیجئے، کہو سبحان اللہ۔ علماء دیوبند بے اعتراض کرتے ہو جن کے پاس سند مصطفیٰ کے روضے سے لے کے آئے ہیں۔ بے شک بے شک، روضے سے سند آئی تھی تو اللہ نے ایسا دیوانہ بنا دیا علماء دیوبند کو۔ گھر والی کہتی ہے حضرت بیٹا بیمار ہے، بیٹا بیمار ہے، ٹھہر جائیے گھر میں۔ دروازے پہ دستک ہوئی ہے، حضرت غلام غوث ہزاروی اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، دروازے پہ دستک دینے والا کہتا ہے حضرت فلاں علاقے میں فلاں محلے میں ایک قادیانی بدبخت بے ایمان دجال کمینہ آ گیا ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ حضرت نے یوں آنکھیں کھول کے یوں اپنے بیٹے کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنسو بہا کر کہتے ہیں پروردگار آج میں اپنے بیٹے کو، بیمار بیٹے کو مصطفیٰ کی محبت پہ قربان کر کے جا رہا ہوں۔ کس علماء دیوبند پہ اعتراض کرتے ہو؟ جزاک اللہ ہے، یہ پکا پکا تو نہیں ہے، جزاک اللہ۔ کس علماء دیوبند پہ اعتراض کرتے ہو؟ جب حضرت گھر سے باہر نکلے بیٹا بیمار ہے، آج ہم بھی عہد کریں گے انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ، ہمیں مصطفیٰ کی ناموس اور عزت کے لیے بیٹا چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیں گے انشاءاللہ، بیٹی قربان کرنی پڑی کر دیں گے انشاءاللہ، مصطفیٰ کی عزت عظمت ناموس پر یار دے کر یہ ثابت کر دیں گے کہ پشاور والے کل بھی مصطفیٰ کے دیوانے تھے، آج بھی مصطفیٰ کے دیوانے ہیں انشاءاللہ بھائی۔ حضرت گھر سے باہر نکلے، حضرات علماء کرام تشریف فرما ہے، میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا، ابھی حضرت سواری میں جا کر بیٹھے، اللہ کا انتخاب اور فیصلہ یہ ہوا بیٹے کی روح پرواز ہو گئی، بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا۔ لوگوں نے پھر دوڑ لگائی، حضرت غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ سواری میں بیٹھے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، حضرت ٹھہر جائیے، بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، نماز جنازہ تو پڑھ جائیے۔ حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سواری میں بیٹھ کر اعلان کر کے کہتے ہیں سن لو لوگوں، میرے بیٹے کا جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، مصطفیٰ کے دین کو بچانا فرض عین ہے۔ میں فرض کفایہ چھوڑ کر فرض عین، اللہ اکبر، کس علماء دیوبند کی بات کرتے ہو؟ کون تھا قاسم نانوتوی، کون تھا رشید احمد گنگوہی؟ آج جو اٹھتا ہے اعتراض کرتا ہے ہمارے اکابر پر، تم کہاں کے عاشق ہو گئے، تم کہاں کے دیوانے ہو گئے؟ تم نے 60 اور 63 من کے کیک ربیع الاول میں بنائے اور ان کیکوں کے اوپر میرے محبوب کا روزہ بنایا، اور ان کے اوپر
गुंबद खजरा और बैतुल्ला बनाकर फिर उसे तुमने छुरियों के साथ काटा। तुम दीवाने हो, नहीं एतराज करते हो मेरे अकाबर पर। मेरे अकाबर का पता है तुम्हें, किसी ने लाकर यूं हजरत को रुमाल दे दिया, रुमाल पेश किया। मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमहुल्लाह ने यूं रुमाल पकड़ा और उसे बोसा दिया, फिर यूं आंखों से लगाया। एक पास बैठा था खुशका, कहने लगा हजरत इसे क्यों चूम रहे हो? फरमाया ये मेरे महबूब के मदीने से आया है, मेरे महबूब के मुबारक शहर से आया है। वो कहने लगा हजरत नबी के शहर में रुमाल बनते तो नहीं। हजरत रशीद अहमद गंगोही ने कहा ये तो मैं भी जानता हूं कि नबी के शहर में रुमाल बनते नहीं, लेकिन इस रुमाल को मेरे नबी के शहर की हवा लग चुकी है। मेरे अकाबर तो वो अकाबर थे। बात आगे चली गई। मेरे महबूब के हुजरा से लेकर, बात याद है भाई? बस करे दुआ करा दें, बात पूरी कर लें। बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। मेरे महबूब के रोजा से लेकर, मेरे महबूब के घर मुबारक से लेकर मेहराब और मिंबर तक जो जगह है वो क्या है भाई? जन्नती। अब वो आवाज और वो जुबान बोलेगी, क्योंकि अब मैं जिस हस्ती का नाम लेने लगा हूं उस हस्ती का नाम सुनकर ऐरा गहरा नहीं बोला करता। वो बोलेगा जिसके शनाख्ती कार्ड पे उसके बाप का नाम असल लिखा होगा, इंशाअल्लाह बोलेगा। वो जो जगह जन्नत है ना, उठाए उलमा की किताबें और पूछे मुफस्सरीन से, उस जगह के पैसे अबू बकर ने अपनी जेब से अदा किए हुए हैं। उस जगह आवाज उठ रही। बुलंद आवाज से नाम लो सिद्दीक़ अकबर का। उस जगह के पैसे सिद्दीक़ अकबर ने अदा किए। आज भी अल्लाह हम सबको वहां ले जाए, कहो आमीन। वहां पे जाए और वहां की गवर्नमेंट से पूछिए, उनसे कहे जरा हमें वो फर्द तो दिखाओ। जब वो फर्द दिखाएंगे तो उसके ऊपर आज भी बाबे सिद्दीक का नाम लिखा हुआ है। माशाअल्लाह। पिशावर वालों सुभान अल्लाह बुलंद आवाज से कहो तो एक जुमला कह दूं, और बुलंद आवाज से कह दो, सारी कायनात का कुफर इकट्ठा हो जाए और तुम कहते हो कि सिद्दीक से जन्नत छीन ले। और अरे अकल के अंधो, तुमसे आज तक सिद्दीक अकबर की फर्द खत्म नहीं हो सकी, जन्नत कैसे खत्म हो जाएगी? तुम तो आज तक सिद्दीक अकबर की वो फर्द खत्म नहीं कर सके जो मेरे महबूब के यार अबू बकर के नाम है, सिद्दीक अकबर के नाम है। तो अब बात याद है, पीछे वाला जोड़ मिला लूं। बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। जो मेरे नबी के पास आ जाए वो जन्नती होता है, जो मेरे नबी के कंधों पे आ जाए, अल्लाह फरमाते हैं वो जन्नत के नौजवानों का सरदार होता है। परवरदिगार जिसके कंधों पे मेरा नबी आ जाए, अल्लाह फरमाते हैं वो जन्नत का खरीदार बन जाता। मैं अल्लाह ने अबू बकर को जन्नत का खरीदार बना दिया है। जो पास आए, जुमला याद करके चले जाओ, जो पास आए वो जन्नती होता है, जो नबी के कंधों पे आ जाए वो जन्नत के नौजवानों का सरदार होता है। जिसके कंधों पे नबी आ जाए वो जन्नत का खरीदार हो जाता है। इधर वाले भी सुभान अल्लाह नहीं कहते भाई, आप भी कह दो सुभान अल्लाह भाई। आज नमक मंडी चौक को गवाह बना जाओ और तालिब इल्म से एक जुमला और एक नुक्ता और समात फरमा लो। कह दूं आगे वाला जुमला भी। सिद्दीक अकबर मेरे महबूब के मुसल्ले पे नमाज पढ़ा रहे थे। हुजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बीमारी की हालत में
میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ایک طرف حضرت علی موجود ہیں، ایک طرف حضرت عباس موجود ہیں، دونوں کا سہارا لے کر جب میرے محبوب مصلی نبوی کے پاس پہنچے، کیا منظر ہوگا؟ میں نے اپنے پروردگار سے پوچھا، میں نے کہا پروردگار آپ بتا دیجئے کہ یہ کیا منظر بن گیا؟ اللہ فرماتے ہیں پشاور والوں کو آج بتلانا چاہتا ہوں، جس کا ہاتھ میرے نبی کا دایاں ہاتھ جس کے اوپر آ جائے اسے علی کہتے ہیں، بایاں ہاتھ جس کے اوپر آ جائے اسے عباس کہتے ہیں، اور جس کے اوپر سارا نبی آ جائے اسے صدیق کہتے ہیں۔ اللہ نے میرے محبوب کے صحابہ کو وہ شان دی تھی۔ آپ نے سنا ہے نماز متعین ہے، ایسا ہے یا نہیں بھائی؟ 5 نمازیں فرض ہے، متعین ہے، جو 4 رکھتے متعین ہیں آپ 5 نہیں پڑھ سکتے، جو 2 متعین ہیں آپ 3 نہیں کر سکتے۔ میں بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں، میرے مصطفیٰ کے آقا کے دین کی ایک ایک چیز متعین ہے، نماز متعین ہے، اشراق متعین ہے، چاش متعین ہے، روزہ متعین ہے، حج متعین ہے، عمرہ متعین ہے، حتیٰ کہ میرے محبوب کی وفات مبارکہ بھی بولیے 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 بلند آواز سے، ہر آدمی بولے بلند آواز سے، متعین ہے۔ میں نے کہا پروردگار ہر چیز متعین ہے، وفات میں اختلاف کیوں ہے؟ ہر چیز متعین ہے، وفات میں اختلاف کیوں ہے؟ مجھے یوں لگتا ہے مشیت کہتی ہے ہر چیز اس لیے متعین کر دی کہ صحابہ موجود تھے، ہر چیز اس لیے متعین کر دی کہ صحابہ موجود تھے۔ اگر میرے محبوب کی ولادت کے وقت صحابہ موجود ہوتے تو یہ بھی متعین ہو جاتی۔ رب کائنات نے مصطفیٰ کی ولادت کو متعین نہیں ہونے دیا، اختلاف پڑ گیا، کوئی 8 کہتا ہے، کوئی 9 کہتا ہے، کوئی 12 لکھتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کی زندگی کی ایک ایک چیز متعین ہو گئی۔ کیوں؟ رب نے بتلایا پشاور والوں کہ تمہیں اور ہمیں جو کچھ بھی ملے گا وہ مصطفیٰ کے صحابہ سے ملے گا۔ اور پھر اگر سبحان اللہ کہ تو میں ایک شعر سنا دوں صحابہ کی شان میں۔ توحید و رسالت کی تشہیر صحابہ ہے، نہیں صحابہ والے بولو گے ہاتھ اٹھا کے صحابہ کے ساتھ محبت کا ثبوت بھی دیں گے۔ توحید و رسالت کی تشہیر صحابہ ہے، سرکار کی سیرت کی تقریر صحابہ ہے، سرکار کی سیرت کی تقریر صحابہ ہے، 2 عرش پہ نورانی مدنی کے وزیر ہوئے، 2 عرش پہ نورانی مدنی کے وزیر ہوئے، اور فرش پہ مدنی کے 2 مشیر صاحب، اور فرش پہ مدنی کے نہیں علماء سے پوچھ لیجئے، جب میرا محبوب مسجد نبوی میں آیا کرتا تھا سب صحابہ اتنے مرعوب ہوتے تھے، کسی کے اندر ہمت اور طاقت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی چہرہ اٹھا کر آنکھیں اٹھا کر مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کر لیتا، سب کی نظریں جھکی ہوئی ہوتی تھی، صرف 2 صحابہ ہی ایسے تھے جو میرے نبی کو دیکھ بھی لیا کرتے تھے، میرا نبی انہیں بھی دیکھ لیا کرتا تھا، وہ میرے نبی کو دیکھ کر مسکرا لیا کرتے تھے، میرا نبی انہیں دیکھ کر مسکرا لیا کرتا تھا۔ کہتے ہیں ایک کو حضرت عمر کہتے ہیں، میرا محبوب ان کی طرف دیکھ کے مسکراتا تھا، وہ میرے محبوب کی طرف دیکھ کے مسکراتے تھے، اور اللہ ان دونوں کی طرف دیکھا کرتا تھا۔
اور اللہ نے کہا میرے محبوب میں ان تمہیں دونوں کو دیکھ رہا ہوں اور 1400 سال کے بعد جو نمک منڈی چوک میں اعلان کر دیں گے کہ ہم کل بھی صحابہ اور اہل بیت کے حق میں تھے، آج بھی ہم صحابہ اور اہل بیت کے حق میں ہیں، اور انشاءاللہ جب تک ہمارے جسموں میں جان باقی ہے، بلند آواز سے بولیے، اور آج نمک منڈی چوک کو گواہ بنا کر آخری اعلان یہ بھی کر جائیں، ہم بھی کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں، علماء کرام سٹیج پہ تشریف فرما ہے، ان کی وساطت سے اعلان کرنے لگا ہوں، حکمرانوں سے کہتا ہوں اپنا کام کیجئے، اپنا کام کیجئے، اپنا کام تم سے ہو نہیں رہا، مہنگائی پہ تم سے کنٹرول نہیں ہو رہا، گیس پٹرول کا تمہیں پتہ نہیں ہے، یہ فٹ بال چودھری صاحب کو ٹماٹروں کا ابھی تک پتہ نہیں ہے، بے شک بے شک، اور تم مصطفیٰ کے دشمنوں کو ان کو سہولتیں دے رہے ہو، یاد رکھو یہ کوئی کم دیوانے نہیں، آج بھی ان کے جسموں میں مفتی محمود کا خون زندہ ہے، آج بھی ان کے جسموں میں اکابرین علماء دیوبند کی تاریخ زندہ ہے، اگر تم نے اپنا رویہ نہ بدلا پھر یاد رکھو یہ مصطفیٰ کے اور مصطفیٰ کے صحابہ کے دیوانوں کا قافلہ سمندر بن کر آئے گا، تمہارا اقتدار جام کر کے رکھ دیں گے انشاءاللہ۔ تم قادیانیوں کو اور مصطفیٰ کے دشمنوں کو سہولتیں دے رہے ہو، ہم پاکستان کی سرزمین پر مصطفیٰ کے دشمنوں کو برداشت نہیں کریں گے۔ اگر تم نے یہ قانون بنایا کہ اگر کسی نے قادیانیوں کو کافر کہا تو اسے گرفتار کر لیا جائے گا، قادیانیوں کو کافر کہا اسے گولی سے اڑا کے رکھ دیا جائے گا، تو پھر یاد رکھو میں آج نمک منڈی چوک میں اعلان کر کے جا رہا ہوں، قادیانی کل بھی کافر تھا، قادیانی آج بھی کافر ہے، قادیانی قیامت کی صبح تک کافر رہے گا۔ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، قادیانی قادیانی زندہ باد، قادیانیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت، قادیانیوں کا جو یار ہے، قادیانیوں کا جو یار ہے، یہودیوں کا جو یار ہے، یہودیوں کا جو یار ہے، ختم نبوت ختم نبوت، اکابرین علماء دیوبند، قائدہ اشارہ کوا، قائدہ اشارہ کوا، قائدہ اشارہ کوا، ختم نبوت قادیانی۔ یاد رکھو نمک منڈی چوک والوں، یہ دیکھو یہ ابھی ابھی گلے میں آیا ہے، ابھی یہ نمک منڈی اور پشاور کا علاقہ ہے، نبی کے دشمنوں کے خلاف بولے ہیں تو دنیا میں پھول مل گئے، جنت والے ابھی باقی ہیں۔ کیسے اللہ وہاں پہ پھول نہیں دے گا جنت والے؟ جو آج نبی کے دشمنوں کے لیے سیسا پلائی دیوار بن جاؤ اور اعلان کر دو ان یہود و نصارہ کو، اعلان کر دو حکمرانوں کو کہ تم تو کیا تمہارا باپ بھی آ جائے ہم اس کو بھی برداشت نہیں کریں گے، اور ہم کل بھی قادیانیوں پہ لعنت بیچتے تھے، آج بھی قادیانیوں پہ لعنت بیچتے ہیں، قادیانیوں پہ کل بھی لعنت تھی، قادیانیوں پہ آج بھی لعنت ہے، کہو بے شک۔ اور پھر آخری بات ہے بھائی، ہمارے ملک پاکستان پوری دنیا سے جہاں جہاں سے بھی آپ کو مصطفیٰ کی ناموس اور مصطفیٰ کی محبت میں اکٹھا ہونے کا حکم اور جہاد کا اعلان ہو جائے اور قادیانیوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا اعلان ہو جائے تو آج ہاتھ اٹھا کر ثبوت دیجئے کہ ہم انشاءاللہ تیار ہوں گے، ہم انشاءاللہ تیار ہوں گے۔ ہمارا اٹھنا بھی مصطفیٰ کے نام تھا، ہمارا بیٹھنا بھی مصطفیٰ کے نام تھا، ہمارا جاگنا، ہمارا سونا، ہمارے والدین مصطفیٰ کے نام ہے۔ آقا جب بھی آپ کی ناموس کی اطلاع آئے گی سب کچھ پیچھے چھوڑ دیں گے، سینوں پہ گولیاں کھاتے جائیں گے، جنت میں داخل ہوتے جائیں گے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المیزان. یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, ہم سب کی لغزشوں کو معاف فرما. اے الہ العالمین, یہ نمک منڈی چوک میں تبلیغ قرآن و سنت کے زیر اہتمام ہونے والے اس پروگرام میں جتنے بھی تیرے محبوب کے دیوانے اور پروانے اور تیرے بندے آئے ہیں, اے اللہ ایک ایک قدم پہ گناہوں کو معاف فرما, ایک ایک قدم پہ نیکیاں عطا فرما. اے الہ العالمین, جتنی دیر بھی انہوں نے بیٹھ کر تیرے اور تیرے نبی اور تیرے نبی کے صحابہ و اہل بیت کا ذکر سنا ہے میرے مولا, اے اللہ ہم سب کا سننا سنانا قبول فرما. اے الہ العالمین, پاکستان کی حفاظت فرما, عالم اسلام کی حفاظت فرما, مدارس اور مساجد کی حفاظت فرما, علماء حق کی خاصیت فرما, ہماری جانوں کی ہماری عزتوں کی حفاظت فرما. جن گھروں میں جوان بچیاں موجود ہیں عزت کے ساتھ عزت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین, ملک پاکستان کی حفاظت فرما, اسلامی سرحدوں کی حفاظت فرما, طالبان کی حفاظت فرما, طالبان کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کی نصرت اور مدد فرما. اے الہ العالمین, تمام اسلام کے خلاف جتنی سازشیں ہیں میرے مولا تباہ و برباد فرما. اے اللہ امریکہ کو تباہ و برباد فرما, یہود و نصارہ کو تباہ و برباد فرما, اسلام کا قرآن کا دین کا بول بالا فرما. اے الہ العالمین, حضرت مولانا حسین احمد مدنی صاحب اور ان کے زیر سایہ اور جتنے بھی اکابرین علماء کرام ہیں, اے اللہ سب کی محنتوں کو, کوششوں کو, کاوشوں کو قبول فرما. اے الہ العالمین, جتنے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اللہ سب کی جائز حاجات کو پورا فرما. اے اللہ ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما, سچا اور پکا دیوانہ بنا, صحابہ اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین, جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. اے الہ العالمین, پوری دنیا میں جہاں جہاں جو بیمار ہیں سب بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. ہماری پشاور کی عظیم روحانی شخصیت جناب حاجی فریاد صاحب بیمار ہیں, ان کے لیے خصوصی دعا فرمائیں, فردن فردن بھی اپنی نمازوں میں بھی دعا فرمائیں. اللہ پاک انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے, تمام بیماروں کو صحت عطا فرما. اے اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما, قرض داروں کو خلاصی عطا فرما. اے الہ العالمین, انجمن تبلیغ قرآن و سنت کے زیر اہتمام تمام ہونے والے پروگراموں کو کامیاب فرما, جو ہو گئے ہیں میرے مولا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.